اسلامک اسٹڈیز ایم اے اسلامک کلچر PSS گورنمنٹ ڈگری کالج سانگڑ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ارکان اسلام، اور جو چیپٹر نمبر 2 سے ہے، اور آج ہم ارکان اسلام کو مختصر طور پر یہاں آپ بچوں کے لیے پیش کریں گے۔ ارکان کا لفظ جو ہے وہ رکن سے نکلا ہوا ہے، جو عربی ہے، اور رکن کا مطلب ہے ستون۔ وہ ستون جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، وہ ستون ہیں۔ اور ارکان اسلام 5 ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت، اور اس کے بعد نماز، اور اس کے بعد روزہ، اور اس کے بعد زکوٰۃ، اور اس کے بعد حج کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ 5 ارکان ہیں جس کو فرائض بھی کہتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان کو اس کو ادا کرنا ہے۔ اور اس فرائض میں کوتاہی پر اللہ پاک نے جو ہے کچھ مشکلات، تکلیف، عذاب بھی رکھیں گے۔ اگر آپ اس فرائض میں کوتاہی کریں گے تو اللہ پاک آپ سے اس کی پوچھ کرے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کلمہ شہادت کی طرف، جو سب سے پہلے ارکان اسلام میں شامل ہے۔ اس کو توحید بھی ہم کہتے ہیں۔ یہ پہلا ارکان ہے، پہلا رکن ہے، جس کے بنیاد جو ہے اسلام پر کھڑی ہوئی ہے۔ اسلام اسی پر قائم ہے کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، نہیں کرتا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ مانتا ہوں۔ یہ گواہی دینی ہے، اور اس گواہی کے اندر 2 باتیں ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان کے ساتھ آپ کو بات کو ماننا ہے، بیان کرنا ہے، اور الفاظ میں کہنا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کے سوا کسی اور کو نہیں مانتا، اسی کی عبادت کروں گا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی سے ہی مانگوں گا، اور وہی میرا معبود ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے۔ وہ ایک اکیلا ہے اپنی ذات میں، کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہ میں جو بھی عمل کروں گا وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کروں گا، اور اس کو مان کر چلوں گا کہ وہ آخری رسول ہیں۔ کلمہ شہادت کی شاہدی دینا، گواہی دینا، یہ بہت لازمی عمل ہے۔ اسی میں انسان جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اسلام کی ابتدا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو فرق ظاہر کرتا ہے کفر میں، شرک سے، اور یہ کلمہ توحید کا کلمہ ہے، توحید کا اعلان ہے۔ یہ کلمہ اس بات کا امر بتاتا ہے کہ اللہ جل شانہ ہی ہمارے خالق ہیں۔ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ پاک کر رہے ہیں، جہاں سے بھی ہو رہا ہے وہ اللہ پاک ہی فرما رہے ہیں۔ کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے، لیکن دینے والا ہے تو اللہ ہے، اور اگر کسی سے نظر آ رہا ہے تو وہ سبب بنانے والی ذات اللہ کی ہے، کسی اور کی ذات نہیں ہے۔ یہی کلمہ ہے، یہی گواہی دینی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا پہلو ہے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس بات کا اعلان کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آیا وہ برحق ہے۔ قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو یہ دونوں باتیں آپس میں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کو مانا تو آپ اسلام کے اندر داخل ہیں، اور اگر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اس کے طریقوں پر عمل کیا، آپ اسلام کے اندر داخل ہیں۔ اور یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کو کفر اور شرک سے نجات دلاتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو آپ کو عظمت تک پہنچا دے گا، آپ کو تعلق اللہ سے جوڑ دے گا۔ یہ توحید اور رسالت کی گواہی کوئی معمولی گواہی نہیں ہے، اس سے کفر کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ یہ من الظلمات سے الی النور تک لے آتا ہے، اور یہ آپ کو شریعت اسلام کے وہ فوائد اور وہ روشنیاں دکھاتا ہے جو انسان جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھتا، جب تک یہ عقیدے پر نہیں آتا تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور وہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سے تعلق، جب اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے لیے اعمال کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، بندوں سے محبت، بندوں کے ساتھ اخلاص سے پیش آنا، نماز کو قائم کرنا، دوسری عبادات کا کرنا، تسبیحات کا کرنا، قرآن کا پڑھنا، یہ خالص اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس سارے اسلام کی بنیاد اسی پر ہے۔ دوسرا جو رکن ہے الصلاۃ، عربی میں الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اصل میں اس کا مطلب ہے دعا کرنا، الصلاۃ۔ اور قرآن پاک میں بار بار اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَيُقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم رکھو اور مشرکوں میں شامل مت ہو، شرک کرنے والوں میں مت شامل ہو۔ نماز دوسرا ارکان اسلام کے اندر اہم حصہ ہے، اور فرمایا کہ نماز سے فرق واضح ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے۔ نماز ایک بہت اہم فرض ہے جس کی تاکید قرآن پاک میں بار بار اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں 750 دفعہ نماز کا حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو مت چھوڑو، نماز کو رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والوں کے ساتھ ادا کرو۔ یہ نماز ایسا اہم رکن ہے جو پچھلی جو امتیں گزری ان کے اندر بھی نماز کا حکم تھا، وہ بھی نماز کو پڑھتے تھے۔ یہ نماز اللہ کا تحفہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ معراج پر گئے تو یہ نماز کا تحفہ اس وقت ان کو ملا، اور جب وہاں سے اپنے صحابہ کے پاس پہنچے تو صحابہ کو بتایا کہ اللہ پاک نے یہ تحفہ دیا ہے، اور یہی نماز جو ہے مومنوں کی معراج ہے۔ ایمان والے جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سے ان کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ سے مانگنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ کے اندر جب یہ نماز کے بارے میں سنا تو بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ پاک سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ مل گیا ہے۔ نماز کے بہت بڑے فائدے ہیں، اتنے بڑے فائدے کہ نماز سے سب سے پہلے اگر دیکھیں، نماز کے لیے وضو لازمی ہے، نماز کے لیے غسل لازمی ہے۔ انسان غسل کرے گا، پاک ہو جائے گا، ظاہری جو گندگی ہے، ظاہری اور ایسی محسوسات ہیں اس سے پاک ہو جائے گا، پھر وضو فرمائے گا تو وضو کرنے سے جسم کے اعضاء دھل جائیں گے، چہرے پر نور آ جائے گا، اور وضو کرنے سے ظاہر صاف ہو جائے گا اور باطن کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔
تو سب سے پہلے نماز کا جو فائدہ ہے وہ پاکیزگی کا ہے، صفائی کا ہے۔ اور یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ تو جو نماز کو ہم قائم کریں گے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نماز کی وجہ سے پاکیزگی، صفائی میں آ جائیں گے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے بندہ 5 وقت حاضری دے گا، اور ہر وقت اس کو احساس ہوگا اور اس کو انتظار ہوگا کہ میں اللہ کا منادی آواز دے گا، اذان آئے گی، مجھے نماز پڑھنی ہے اور میں نماز پڑھوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کے لیے حاضر ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ، اسے ہر وقت یہ احساس رہے گا کہ مجھے اللہ کے پاس حاضری دینی ہے۔ جب یہ دنیا کے اندر اس کی حاضری کرے گا تو اس کو یہ بھی احساس ہوگا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے بالکل حاضری دینی پڑے گی، اور اس وقت کی یہ تیاری ہے۔ اور اسی طرح انسان جو نماز کا درمیانی عرصہ ہوتا ہے، جو نماز کے خیال سے وہ اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، اور نماز جو ہے اس کو برائی سے اور فحش سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو نماز جو ہے وہ اس سے بچائے گی، برائی کرنے سے، اور اسی طرح نماز سے تعلق اللہ سے پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ پاک دے گا۔ اور جب باجماعت نماز ہے، اس کے ساتھ تو عام مسلمانوں سے ملنا، دوستوں سے ملنا، اور ان کے ساتھ آپس میں اٹھنا بیٹھنا، ان کے مسائل کا پتہ چلتا ہے، ان کی باتوں کا پتہ چلتا ہے، آپس میں شعور پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا، نماز کے ساتھ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نماز میں ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، انسان ایک امام کے تابع ہوتا ہے اور ایک امام کی مان کر چلتا ہے۔ اب نماز ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہماری زندگی کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمیں اپنی ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بسر کرنی ہے۔ یہ ہمیں ڈسپلن پیدا کرتی ہے، یہ ہمیں طریقہ سکھاتی ہے۔ نماز کے اندر جس طرح ہم امام کو فالو کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ بغیر نماز کے ہم کسی کو فالو نہیں کرتے، نہیں، ہمیں فالو کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی اتباع کرنی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرنی ہے۔ یہ نماز کے وہ فائدے ہیں جس سے انسان اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکن آ جاتا ہے الصوم۔ قرآن پاک میں اس کو صیام کہا گیا ہے۔ صوم کا مطلب ہے روکنا، اور یہ روکنے کا مطلب ہے ظاہری کہ کھانے سے، پینے سے، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ اور کس وقت سے کہاں تک روکنا؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو ان خواہشوں سے روکنا، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان سے رک جانا، اور اپنے نفس کو بھوکا اور پیاسا رکھنا۔ اور اس سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اس سے نفس پر گرانی محسوس ہوتی ہے، اس سے روح پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، آپ پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض تھے، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ پرہیزگاری کا کیا مطلب ہے؟ کہ گناہوں سے بچنا آ جائے۔ اب روزہ جو بندہ رکھتا ہے وہ خود بخود گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ پرہیز کرنا۔ عام لفظ ہم سنتے رہتے ہیں کہ پرہیز کیا جائے۔ پرہیز کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے دوائی لکھ کے دیتا ہے، تو دوائی کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہے کہ سر کوئی پرہیز کرنی ہے؟
تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ چیزیں نہیں کھانی۔ تو اسی طرح یہ پرہیزگاری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچنا، نیکی کا حکم کرنا، نیکی پر عمل کرنا، گناہوں سے منع کرنا۔ اصل میں تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ روزہ رکھنے کا دوسرا اہم مقصد وہ ہوتا ہے اپنے نفس کو ضبط کرنا۔ ظاہری بات ہے، جب آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا نفس تو یہ چاہے گا کہ وہ جس عیش پر، جس چیزوں پر پہلے سے عمل کر رہا تھا وہی ہوں۔ وہ آپ کو دل ہی دل میں منع کرے گا، تھوڑی سی باتیں پیش کرے گا، لیکن آپ اپنے نفس پر پاؤں رکھیں گے، نفس پر قدم رکھیں گے، نفس کو دبائیں گے اور ان خواہشات کو دبائیں گے۔ جیسے یہ تو جائز خواہشیں ہیں کہ پانی پینا، کھانا کھانا، فروٹ کھانا اور چیزیں، لیکن اب اللہ کی خاطر اس کو روکنا ہے۔ ایک محدود وقت تک اس کو روک کر ہم اپنے نفس کو ضبط کریں گے، اور پھر نیکی کی طرف آنا۔ نیکی کی طرف کس طرح آنا؟ نماز پر جانا، تراویح کی نماز رمضان شریف میں ہوگی، اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اور اب یہ مہینہ رمضان کا کل سے انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، اور اس کے اندر جا کر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب کرونا کی وجہ سے حالات تھوڑے سے بہت خراب ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ اگر موقع ہمیں ملتا ہے، آسانی کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، حکومت کے جو اعلانات ہیں اس کے ساتھ، اگر مسجد میں تراویح پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو ہم پڑھیں، مفاصلہ رکھ کر، آپس میں بات چیت نہ ہو، کم لوگ ہوں، لیکن اگر نہیں ملتا تو گھر میں پڑھیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں روزانہ، کیونکہ قرآن پاک اور رمضان کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ تو اپنے آپ کو، خواہشوں کو قید کرنا، پھر نیکی کی طرف راغب ہونا، یہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، اور ضبط نفس پیدا ہوتی ہے۔ بھوک سے، پیاس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کسی غریب کا، جس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا، پینے کے لیے نہیں ہوتا، تو یہ انسان کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہو۔ تو اسی وجہ سے روزوں کا حکم ہے، یہ نہیں کہ ہم روزے رکھیں اور پھر اور کاموں میں مصروف ہو جائیں، موسیقی سنیں، گانے سنیں اور تاش کریں اور دوسرے ایسے اعمال کریں جس سے روزہ کا مقصد فوت ہو جائے۔ نہیں، حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر روزہ تو رکھا، لیکن پھر اس کے اندر اور اعمال کے اندر لگ گئے، اللہ کی عبادت نہ کی، اور پھر تو وہ صرف بھوکے اور پیاسے رہے، اور اصل جو ہے روزے کا حق وہ تو نہیں کر سکے۔ اب روزہ کیا کہتا ہے؟ روزہ جھوٹ اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں۔ اور روزوں کا ثواب کیا ہے؟ روزوں کا ثواب سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب میں خود دوں گا، اور دوسری جگہ اس کا ثواب یہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، روکنا، جہنم کی آگ کو روکتی ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے، خواہشات سے روکے، تو جہنم کی آگ آپ سے رک جائے گی۔ ایک مفہوم آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا کہ انسان کے ہر عمل کا ثواب اللہ کے یہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزہ کے لیے اللہ پاک فرماتی ہیں یہ خالص میرے لیے ہے، اس کا ثواب میں خود دوں گا۔ دوسری جگہ آیا کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرائیں گے، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے صرف پانی سے، پھر کسی کھجور کے چھوارے سے اس کا روزہ کھلائیں گے، تو روزے کا سارے کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور اس مسلمان بھائی کو بھی ملے گا۔ روزوں کے بہت سے اجتماعی فوائد ہیں، اجتماعی فائدے ہیں، جس میں جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا فائدہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے،
اور اس کے بعد انسان کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے، دل میں غریبوں کا، ناداروں کا، مسکینوں کا خیال ہوتا ہے، اور پھر کم سے کم غذا پر رہنا، کم کھانا، کم سونے کی عادت پیدا ہوتی ہے، اور پھر ساری دنیا کے اندر یہ روزہ رکھا جاتا ہے اور انسان کے اندر یکجہتی کا عمل پیدا ہوتا ہے، لیکن افسوس